بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10واں باب، حساب کتاب اور اہل جہنم۔ اہل بدعت کی پٹائی کے واقعے کے بعد میں بہت دل گرفتہ ہو چکا تھا، کیونکہ میں نے اس واقعے میں اپنے زمانے میں موجود اپنے کئی جاننے والوں کو دیکھا تھا۔ میری طبیعت بحال کرنے کے لیے صالح مجھے واپس حوض کوثر کی طرف لے گیا تھا۔ وہاں کے پرفضا ماحول میں کچھ وقت تنہائی اور خاموشی میں گزار کر میں بہتر ہو گیا تو وہ دوبارہ مجھے میدان حشر میں لے آیا۔ راستے میں وہ مجھے بتانے لگا کہ جب ہم یہاں نہیں تھے تو اس عرصے میں تمام انبیاء علیہ السلام کی شہادت کا عمل پورا ہو گیا، جس کے بعد عمومی حساب کتاب کا مرحلہ شروع ہو چکا تھا۔ اس کا آغاز بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا، جس کا بڑا حصہ حساب کتاب سے گزر کر اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سن چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک انتہائی اہم موقع پر میں یہاں موجود نہیں تھا۔ ہاں ایسا ہی ہے، لیکن جنت میں جانے کے بعد جب چاہو اس حساب کتاب کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ سب دیکھ سکو گے، اس نے ہنستے ہوئے میری بات کا جواب دیا۔ مگر بھائی، لائیو مشاہدہ تو لائیو ہی ہوا کرتا ہے، میں نے بھی مسکراتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا۔ ایک بڑی دلچسپ چیز جو یہاں ہوئی وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ ہوا یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے مشرکین کو ان کے شرک پر پکڑا گیا تو ان کی ایک بڑی تعداد نے صاف انکار کر دیا کہ وہ کسی شرک میں مبتلا تھے۔ ان انکار کرنے والوں میں بعد کے زمانے کے لوگ ہی نہیں، کفار مکہ بھی تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ آج سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ ان لوگوں نے پہل تو اپنے دیوی دیوتاؤں اور بزرگوں کو پکارا اور ان کو تلاش کیا۔ ظاہر ہے کہ نہ کوئی تھا اور نہ کسی نے جواب دینا تھا۔ فرشتے اور صالح بزرگ جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پکارا جاتا تھا، انہوں نے تو ان لوگوں کے شرک سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد ایک ہی چارہ بچا تھا کہ یہ لوگ اپنے شرک کا صاف انکار کر دیں، مگر ظاہر ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایسے تمام مجرموں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا۔ اس وقت کس کا حساب کتاب ہو رہا ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ اس وقت تمہارے زمانے کے لوگوں کا نمبر آ چکا ہے، اسی لیے میں تمہیں یہاں لے آیا ہوں۔ تم دیکھ سکتے ہو کہ ایک ایک کر کے لوگ حساب کتاب کے لیے بلائے جا رہے ہیں۔ ہر شخص 2 فرشتوں کے ساتھ بارگاہ الہی میں پیش ہوتا ہے۔ ایک فرشتہ پیچھے چلتا اور اپنی نگرانی میں اسے عرش تک پہنچاتا ہے، جبکہ دوسرا فرشتہ بندے کے ساتھ اس کا نامہ اعمال اٹھائے چلتا ہے۔ ان میں سے پیچھے والے فرشتے کو سائق اور نامہ اعمال لے کر ساتھ چلنے والے کو شہید کہا جاتا ہے۔ سائق وہ فرشتہ ہے جو بندے کو حشر کے میدان سے عرش الہی تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے، جبکہ شہید اس کے اعمال کی گواہی دیتا ہے۔ یہ وہی 2 فرشتے ہیں جو زندگی بھر انسان کے دائیں اور بائیں صرف موجود رہے۔ دائیں والا نیک اعمال اور بائیں والا بدعمالیاں لکھا کرتا تھا۔ ان کو قرآن مجید میں کرامن کاتبین کہا گیا تھا۔ مگر یہاں آ کر ان میں سے کون سا سائق اور کون سا شہید بنتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ وہی بندے کی پیشی سے قبل کرامن کاتبین کو مطلع کرتے ہیں کہ دونوں میں سے کس کو کیا کرنا ہے۔ ہم وہاں پہنچے تو ایک سرکاری افسر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش تھا۔ اس سے پوچھا گیا کیا عمل کیا؟ اس نے لرزتے ہوئے جواب دیا، پروردگار، مجھ سے زندگی میں کچھ غلطیاں ہوئی تھیں، مگر بعد میں نے تیرے لیے بہت عبادت اور ریاضت کی اور اپنی زندگی تیرے دین کے لیے وقف کر دی۔ اسی اثنا میں اس کے ساتھ کھڑے فرشتے کو اشارہ ہوا۔ اس نے کہا، پروردگار، اس نے سچ کہا ہے۔ پوچھا گیا، تم ایک سرکاری ملازم تھے، کیا تم نے رشوت لی، لوگوں کو تنگ کر کے ان کے پیسے کھائے، ناجائز طریقے سے قانون سخت کر کے لوگوں کو رشوت دینے کے لیے مجبور کیا؟ اس نے عرض کیا، یہ میں نے کیا تھا، لیکن میں نے توبہ کر لی تھی۔ تو نے توبہ کر لی تھی؟ انتہائی غضبناک آواز میں سوال کیا گیا۔ اس کے منہ سے جواب میں ایک لفظ نہیں نکل سکا۔ فرشتہ آگے بڑھا اور اس نے اس کے نامہ اعمال کو پڑھنا شروع کیا، جس کے مطابق اس نے حرام کمائی سے گھر بنایا اور ساری زندگی اسی گھر میں رہا، انویسٹمنٹ کر کے مال کو خوب بڑھایا، بچوں کو اسی پیسے سے اعلیٰ تعلیم دلوائی، بیوی کو خوب زیورات بنا کر دیے۔ یہ اس مال سے اپنی موت تک فائدہ اٹھاتا رہا، البتہ زبان سے توبہ ضرور کی تھی، اور ریٹائرمنٹ کے بعد داڑھی، ٹوپی، نماز وغیرہ سب شروع کر دی تھی۔ جیسے ہی فرشتے کا بیان ختم ہوا تو حکم ہوا، اس کا نامہ اعمال میزان میں رکھو۔
دائیں ہاتھ کے فرشتے نے اس کی نیکیاں الگ کر کے میدان عدل میں دائیں طرف رکھ دیں اور بائیں ہاتھ کے فرشتے نے اس کی برائیاں بائیں طرف رکھ دیں۔ وہ سرکاری افسر انتہائی بے بسی اور خوف کے ساتھ سب ہوتا دیکھ رہا تھا۔ فرشتوں نے اپنا کام جیسے ہی ختم کیا، نتیجہ سامنے آ گیا۔ الٹے ہاتھ کا پلڑا مکمل طور پر جھک گیا تھا۔ اس نے ظلم، ناانصافی، رشوت سے جو کچھ حرام کمایا تھا اور لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں کی تھیں، وہ اس کے سارے نیک اعمال پر غالب آ گئی تھیں۔ یہ دیکھ کر وہ شخص چیخنے چلانے لگا اور رحم کی درخواست کرنے لگا۔ ارشاد ہوا، جن لوگوں سے تو رشوت لیتا اور انہیں تنگ کرتا تھا، کبھی ان پر تجھے رحم آیا؟ دیکھ، تیری کمائی آج تیرے کچھ کام نہ آئی، تیرا انجام جہنم ہے۔ پھر ایک فرشتے نے اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ شخص چیخ چیخ کر کہنے لگا، میں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا، سب میں اپنے بیوی بچوں کے لیے کیا تھا، اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دو، میرے بیوی بچوں کو پکڑو۔ فرشتوں نے جواب دیا، تیرے بیوی بچوں کا حساب بھی ہو جائے گا، پہلے تو چل۔ پھر دونوں فرشتے اسے مارتے اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کی سمت لے گئے۔ اگلا شخص پولیس کا ایک سینئر افسر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مخاطب ہی نہیں کیا۔ اس کے ساتھ آنے والے فرشتے سے پوچھا کہ اس کے نامہ اعمال میں کیا درج ہے۔ اس کے جواب میں فرشتے نے اس کی ساری زندگی کے جرائم بیان کر دیے، جن میں بے گناہ لوگوں پر ظلم، بعض معصوموں کا قتل، جوئے، بدکاری کے اڈوں کی سرپرستی، بدکاری اور شراب نوشی، رشوت اور عیاشی جیسے سنگین جرائم شامل تھے، جبکہ نیکیوں میں صرف عید کی نمازیں تھیں، جو حالت مجبوری میں حکمرانوں کے ساتھ عیدگاہ میں ادا کی جاتی تھی۔ پوچھا گیا، تمہیں اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے؟ اس نے کہا، پروردگار، میرے حالات ہی ایسے تھے، ہر طرف رشوت کا ماحول تھا، میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر افسران کا دباؤ اور ماحول کے جبر کی بنا پر مجبور ہو گیا۔ انتہائی سخت آواز میں کہا گیا، تو تم مجبور ہو گئے تھے؟ پھر حکم ہوا کہ اس کے ماتحت کام کرنے والے ایک جونیئر افسر کو پیش کیا جائے۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک انتہائی خوش شکل شخص بہت اعلیٰ اور نفیس لباس زیب تن کیے ہوئے حاضر ہوا۔ اس سے پوچھا گیا، میرے بندے، تو نے بھی اس شخص کے ساتھ کام کیا تھا، پھر ماحول سے مجبور ہو کر ظلم اور رشوت کا راستہ کیوں اختیار نہیں کیا؟ اس نے جواب دیا، میرے رب، مجھے آج کے دن تیرے حضور پیش ہونے کا اندیشہ تھا، اس لیے میں نے کبھی رشوت نہیں لی۔ جب ساتھ کام کرنے والوں نے مجھے مجبور کیا تو میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے ساری عمر بہت غربت کی زندگی گزاری، لیکن کبھی پیسے لے کر انصاف کا خون نہیں کیا۔ جواب ملا، ہاں، اسی کا بدلہ ہے کہ تیرے بہت کم عمل کو میں نے بہت زیادہ قبول کیا ہے، تجھے ہمیشہ رہنے والی جنت کی سرفرازی نصیب کی ہے۔ پھر دوسرے پولیس والے سے کہا گیا، تیرے پاس انتخاب یہ نہیں تھا کہ تو رشوت، ظلم اور زیادتی کے راستے پر چل کر امیر ہو جائے یا ایماندار بن کر غربت کی زندگی گزارے۔ تیرے پاس انتخاب یہ تھا کہ انصاف کر کے جنت میں جائے یا پھر ظلم کرے اور جہنم میں جائے، سو تو نے جہنم کو پسند کر لیا، یہی ہمیشہ کے لیے تیرا بدلہ ہے۔ وہ پولیس والا ہار ماننے کے لیے تیار نہ تھا، روتے ہوئے کہنے لگا، پروردگار، مجھے شیطان نے گمراہ کیا تھا۔ جواب ملا، نہیں، اصل میں تو خود ایک شیطان تھا، حالانکہ تو میرے سامنے ایک معمولی چونٹی سے زیادہ بے بس تھا۔ اے بے وقت انسان، جس وقت تو انسانوں پر ظلم کیا کرتا تھا، اس وقت بھی تو میرے سامنے ہوتا تھا، لیکن میں نے تجھے مہلت دی، تو نے اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو نے یہ سمجھا تھا کہ تجھے میرے حضور پیش نہیں ہونا، دیکھ، تیرا گمان غلط ثابت ہوا۔ ادھر غیظ و غضب کی یہ الفاظ بلند ہو رہے تھے، ادھر میدان حشر کے دائیں جانب سے جہنم کی شعلوں کے بھڑکنے کی آوازیں تیز ہو رہی تھیں۔ ان آوازوں نے ہر دل کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ ہر شخص پر سخت ہول کا عالم طاری تھا، کلیجے منہ کو آ رہے تھے، آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں، لوگوں کے چہرے بالکل سیاہ پڑ چکے تھے، دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں گویا کہ دل سینہ توڑ کر باہر آ جائے گا، مگر آج کوئی جائے فرار نہ تھی۔ ایک مجرم کا فیصلہ ہو رہا تھا اور دیگر مجرموں کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ وقت کے فرعون، طاقتور ہستیاں، جابر حکمران، بے انتہا دولت کے خزانوں کے مالک، مشہور ترین سیلیبریٹی، انتہائی اثر و رسوخ والے لوگ، سب معمولی غلاموں بلکہ بھیڑ بکریوں کی طرح بے بسی سے کھڑے اپنی قسمت کے فیصلے کے منتظر تھے، اور آج انہیں بچانے والا کوئی نہ تھا۔ پھر اس کا نامہ اعمال تولا گیا، جس میں حسب توقع الٹے ہاتھ کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ فرشتے نے آگے بڑھ کر نامہ اعمال اس کے
بائیں ہاتھ میں تھمانا چاہا، مگر اس نے ڈر کے مارے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ فرشتے کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت تھی؟ فرشتے نے اس کا ہاتھ پیچھے ہی کی سمت باندھ کر ان بندھے ہوئے ہاتھوں میں سے الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال تھما دیا۔ پھر دونوں فرشتے اسے مارتے ہوئے ان شعلوں کی طرف بڑھ گئے جہاں بدترین انجام اس کا منتظر تھا۔ اگلا شخص ایک بہت دولت مند آدمی تھا۔ پوچھا گیا، دولت کے خزانے تو پیچھے چھوڑ آئے ہو، بتاؤ کہ مال کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا تھا؟ اس نے جواب دیا، پروردگار، میں کاروبار کرتا تھا، اس سے جو مال کمایا وہ غریبوں پر خرچ کیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔